صفحہ نمبر 203، پیج 203، سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غزوہ بدر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو تم نے لوٹا ہے اب کھو کہ حلال طیب ہے۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تھا وہ حلال کر دیا گیا اور وہ مال غنیمت تھا۔ غرض صحیح مسلم اور ترمذی دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عتاب فدیہ لینے یا مال غنیمت کے لوٹنے پر تھا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عتاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ رونے لگے، اور جب حضرت عمر نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا اس پر جو خدا کی طرف سے پیش کیا گیا اس پر میں رو رہا ہوں۔ عموماً لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ عتاب اس پر آیا ہے کہ اسیران جنگ کو قتل کیوں نہیں کر ڈالا، چنانچہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخنا فی الارض۔ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ بغیر اچھی طرح خون ریزی کرنے کے لوگوں کو قیدی بنائے، لیکن اس آیت کا صرف یہ حاصل ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خون ریزی نہ ہو چکے قیدی بنانا مناسب نہیں۔ اس سے یہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر خون ریزی سے پہلے گرفتار کر لیے گئے تو لڑائی کے بعد بھی وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس اسیران جنگ سے 4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بنا پر گوارا نہیں فرمایا اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن امراء سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، عام و خاص کے تمام تفرقے مٹ چکے تھے، لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، دوسری طرف محبت کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت عباس کی گواہ سن کر رات کو آپ آرام نہ فرما سکے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے۔
ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو ان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت ختیجہ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے زر فدیہ کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ بے اختیار رو پڑے اور صحابہ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ سب نے تسلیم کی، گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔